بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے اس اسپیشل ایپیسوڈ احکام شریعت کی، جسے الحمدللہ شروع ہوئے 9 سال کا عرصہ ہو چکا اور 1000 پروگرامز الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہوتا ہے کہ اس کے 1000 پروگرام اور 9 سال کا عرصہ اس پروگرام کو جاری ہوئے چلتے ہوئے اتنا عرصہ گزر جائے، اور وہ پروگرام اگر مذہبی ہو تو پھر یہ عکاس ہوتی ہے عوام کے ذہن کی کہ لوگوں کا شعور کس طرح سے بلند ہو رہا ہے اور لوگ کس طرح سے علم کی طرف رغبت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے میں ARYQ-TV کی سب سے پہلے تو ARYQ-TV کی تمام ٹیم کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو، تمام ٹاپ مینجمنٹ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کو، اس پروگرام کے ڈائریکٹر کو سید اسماعیل جلالی کو، تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 1000 پروگرامز کے کمپلیٹ ہونے پر یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ جب ایک سیلیبریشن کی جا رہی ہے اور اس میں آپ تمام احباب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں۔ بہت خوشی کے ساتھ، بہت بڑے دل کے ساتھ میں اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت کہ جن کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس پروگرام کا، جنہیں میں بھی پسند کرتا ہوں، آپ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں گئے، مجھے بہت سے لوگوں نے، میں اگر اکیلا گیا ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو بہت سے لوگوں نے مفتی صاحب کے لیے سلام کہا، بہت سی دعائیں کہیں، ساتھ گئے تب بھی دیکھا کہ لوگ ان سے کس طرح سے پیار کرتے ہیں، اور ایک شخصیت سے جو ایک انس ہو جاتا ہے نا، وہ جو دل میں اللہ رب العزت ودیت کرتا ہے، اس کا اظہار انسان کی گفتگو سے، اس کے چہرے سے ہونے لگتا ہے جب وہ دعائیں دیتا ہے اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ بہت مبارک آپ کو، آپ کو بھی بہت 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 مبارک۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مذہبی پروگرام کے لیے۔ ایک تو یہ تاریخ تھی کہ ARYQ-TV پہلا چینل بنا، اور یہ ان چند پروگرامز میں سے ہوگا کہ جسے بہت مقبولیت ملی اور 9 سال سے مستقل خزاں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کا جو ایک تصور ہے وہ چلتا رہا۔ جی ہاں، یہ بالکل آپ نے انٹرو میں بھی بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ واقعی کسی چیز کا استقامت کے ساتھ چلنا اور پھر اس کو پسند کیا جانا، پھر اس کا مزہ بھی قائم رکھنا، ایک لوگوں کی تشنگی بھی قائم رہے، یہ تھوڑا سا مشکل کام تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے تو تمام کمالات کی نسبت یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بے شک۔ اور اس میں جیسے آپ نے ہدیہ تہنیت پیش کیا، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی رؤف صاحب کا خاص طور پر کہ جس طریقے سے انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے اس پروگرام کو کرنے کے سلسلے میں، جی ہاں، کہ کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں۔ اگر ہم نے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایسا کویسچن آ گیا کہ جس میں شاید کوئی ہمارے کسی QTV کے پروگرام کی گرفت کا کوئی نکلتا ہو، تب بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ بھئی اس کے بارے میں نہ کہیں۔ بالکل جو ایک شریعت کی واقعی بات ہے اس کی مکمل طور پر جو حکم شریعت، جو حکم شریعت ہے، بالکل۔ اور یہ بہت تعاون انہوں نے فرمایا، یہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں پوری اپنی QTV کی ٹیم کا، اور خصوصاً سارے ٹائم میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک بڑے ذوق کی بات ہوتی ہے، فقہی کیونکہ موضوعات اس میں بھی ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے 1000 یہ پروگرام پورے کروائے، اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مستقل اس پروگرام کو دیکھا، اور وہ بہت بڑی تعداد ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں الحمدللہ، بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس پروگرام کو فالو کرتی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں، مجھے بہت کم موقع ملتا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کا، جتنا ٹیلی ویژن کے پیچھے بیٹھتا ہوں میں اس سے بھی کم موقع ملتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا۔ تو
لیکن اگر کیو ٹی وی پر یہ پروگرام چل رہا ہو تو میں ضرور دیکھتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام کا۔ ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے ڈائریکٹر نے ہمارے اس پروگرام کے، کہ کیو ٹی وی سٹارٹ ہوا اور پھر احکام شریعت اس پروگرام کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے ورد لب ہے نبی۔ موجودہ صدی کو معلومات کی صدی کہا جاتا ہے، لیکن معلومات کی صدی میں الیکٹرانک میڈیا میں باقاعدہ طور پر خالصتاً کوئی مذہبی چینل نہ تھا کہ جو لوگوں کی دینی اور علمی پیاس کو بجھاتا۔ ARY نیٹ ورک نے اس کمی کو محسوس کیا اور ایک مکمل مذہبی چینل کیو ٹی وی کے نام سے شروع کیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا۔ پہلے دن سے کیو ٹی وی نے ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایسے پروگرامز ترتیب دیے جو ان کی علمی اور روحانی تسکین کا باعث بنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے قلوب جلا پائیں۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2004 میں کیو ٹی وی سے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا گیا جس نے شرعی و فقہی مسائل کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ ناظرین، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری مراد پروگرام احکام شریعت سے ہے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ جی ہاں، احکام شریعت اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے علم دین سیکھا، نمازوں کی طرف راغب ہوئے اور الحمدللہ آج یہ اپنے اس سفر کا 1000واں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج تک کے اس سفر میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے بذریعہ کال شرعی رہنمائی حاصل کی اور کم و بیش 2.5 لاکھ سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے۔ اس پروگرام کی پہچان حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کے، جن کی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو نے لوگوں میں دینی احکامات سے متعلق آگاہی پیدا کی اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور علم کا یہ سفر کیو ٹی وی کے ذریعے تا قیام قیامت جاری رہے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کیسا لگا؟ ایک تو سب سے پہلا تو سوال یہی کہ ایک تو یقیناً یہ اس کی پوری تاریخ بتا رہا ہے، جی کیوں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، کیا خیال آیا؟ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کی پروپوزل آپ کا تھا کہ ایک پروگرام جو ہے نا اس طرح کا ایک ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ میری خواہش تھی کہ ایسا ہو۔ تو وہ پہلے ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی کا قیام کیا گیا تھا، خواجہ غریب نواز یونیورسٹی، اس کے تحت کچھ پروگرامز ریکارڈ ہوئے تھے، لیکن وہ جو میں نے فقہی پروگرام ریکارڈ کرائے تھے وہ آج تک آن ایئر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ہو گئے تھے۔ پھر یہ عبدالرحمن ہنگورہ صاحب اس وقت حیات تھے، تو ان کے سامنے کسی نے یہ شاید پروپوزل پیش کیا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہو کہ ایک ہوسٹ ہوں اور ایک گیسٹ ہوں اور اس میں فقہی سوالات کے جوابات دیں، اور شاید احکام شریعت پروگرام کے شاید انہی کی طرف سے سجیشن تھی کہ نام اس کا احکام شریعت، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے کال کر کے مجھ سے پوچھا، اس وقت میں چونکہ نیا آیا تھا، بھی بالکل کیمرے کو فرسٹ ٹائم میں فیس کر رہا تھا، کہ ہم ایسے ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کر لیں گے؟ اب میں نے ایک لمحے کے لیے تو سوچا کہ لائیو، اب پتہ نہیں میں صحیح جواب دے سکوں گا نہیں، کیونکہ ایک بہرحال پریشر ہوتا ہے۔ میں نے پھر ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی تائید سے میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں کہا دیکھ لیں، یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا۔ تو پھر وہ حاجی صاحب کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی کہ بھائی تیار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نئے لڑکا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، تو آپ ساتھ بیٹھ جائیے گا۔ عبدالرحمن ہنگورہ صاحب کو کہا، اور ایک ہوسٹ تھے زبیر صاحب، وہ ہوسٹ تھے، یہ میرے ساتھ سمجھ لیں ایز اے گیسٹ بھی کہہ لیں یا ہیلپر کے طور پہ تشریف فرما ہوا۔ ٹھیک، تو وہ شروع ہوا پروگرام، 2-4 ایپیسوڈ چلے، تو پھر وہ عبدالرحمن صاحب کا فون آیا کہ بھائی وہ اگلے دفعہ میں نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ میں نے کیوں؟ کہ حاجی صاحب نے منع کیا، وہ سب چلنے دیں، ہاں بس ایک فائدے۔ ٹھیک۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد کو زبیر صاحب کے بھی ایسا پرابلم ہوا کہ وہ بھی اس کو جاری نہ رکھ سکے، تو وہ بھی ایک پھر ایک نیا میرا تجربہ تھا کہ چونکہ یہ صرف ایک آدمی اگر بیٹھا ہو تو پھر کنٹرول روم سے، جی ہاں، وہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، یہ میں آتے ہوئے
جب آ رہا تھا راستے میں تو میں یہ سوچ رہا تھا جی ہاں، کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی ایک اینکر کے لیے بحیثیت اینکر میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ایئر پیس بھی لگا ہے, ہمارا کنٹرول روم سے بھی رابطہ ہے, مستقل وہاں سے پیغامات بھی آ رہے ہیں, کالز ہیں, یہ ہے وہ ہے, پھر کالرز کو بھی دیکھنا ہے, پھر آپ کو ٹاپک بھی دیکھنا ہے, کیا بات کرنی ہے, مہمان کیا بات کر رہا ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں سوال دیکھ کر نہیں بلکہ جواب سے سوال نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کے لیے تو اس سے زیادہ چیزیں ہو گئی نا شامل کہ آپ کو جواب بھی دینا ہے, وہ بھی غلط نہ چلا جائے. آپ ایک ٹاپک لے کر بھی چل رہے ہیں باقاعدہ, ایک مضمون آپ کا مستقل چل رہا ہے. کیسے ہوتا تھا یہ؟ یا وہ ہمیں کیونکہ ہم پابند ہیں, مطلب جو حکم شرع ہے قرآن و حدیث کے موافق, اور چونکہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مجھ سے ججز بھی رابطے میں رہتے ہیں, وکلاء رابطے میں رہتے ہیں بہت سارے کیسز کے سلسلے میں, جو فقہی جزیات ہوتی ہیں اس میں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ طلب کرتے رہتے ہیں. پھر علماء کا طبقہ بھی ہوتا ہے, جیسے کسی کوئی ٹی وی پہ چینل کر رہا تھا, چلو آگے جی سامنے. پھر مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب ہم ایک بات کہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں کہہ دیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لمحے پر اگر آپ کو غلط بات کہتے ہیں تو وہ گرفت کے لیے موجود ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ موجود ہے. یہ کہ امانت ہے, یہ علم اگر ہم غلط طریقے سے پیش کریں گے تو گرفت ہوگی. تو یہ تمام چیزیں واقعی ایک انسان پہ پریشر ڈالتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے وہ لے لیتا ہے. یہاں پر آنے سے پہلے بھی, مطلب میڈیا پر آنے سے پہلے ہی میرا شروع سے ہی بہت عرصے سے ذوق تھا کہ میں لوگوں کو مساجد میں یا اعتکاف میں رات میں تراویح کے بعد مسائل سکھایا کرتا تھا. پھر لوگوں سے کہتا آپ کویسچنز کریں, ان کے جوابات. تو اس لیے میں تھوڑی سی زیادہ آسانی ہو گئی اس میں. ٹھیک ہے, پہلے سے عوام میں یہ چیز آپ کر رہے تھے. لیکن واقعی یہ وہاں سے کنٹرول روم سے ہدایت آ رہی ہوتی ہے, وہاں سے سائل کویسچن کر رہا ہوتا ہے, ہمیں لکھنے بھی ہوتا ہے, اور لکھتے لکھتے ہی سوچنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جواب دینا ہے. پھر لوگوں کی ذہنی سطح پہ اتر کے جواب دینا ضروری ہے. اگر آپ ایک چیز کو بہت پھیلا دیں گے, بہت شارٹ کر دیں گے, ذرا سا انداز آپ کا مشکل ہو جائے گا, ویور آپ سے ہٹ جائے گا, وہ سوئچ کر جائے گا کسی اور چینل کی طرف. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو روک کے بھی رکھنا ہے. اس میں پھر ہم ہر طریقے کی چیز شامل کرتے ہیں. ہماری عظمیٰ گیلانی ایک ایکٹریس ہیں, وہ یہاں تشریف لائی ہوئی تھی میک اپ روم میں. تو وہ کبھی ہم بچپن میں ان کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے بچپن میں. تو وہ آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کسی سے کہا بھی میں مفتی صاحب سے تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو وہ خیر میں نے آئی تشریف لائی تو کہنے لگی کہ میں آپ کے پروگرام اکثر دیکھتی ہوں, اور آپ جو شرارت کرتے ہیں نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی یہ ایک پروگرام کا حصہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بالکل یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رکھ کر ان کو تھوڑا سا مطلب اپنے ساتھ بیزی رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ انوالو رہیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب آپ ایک مذہب کی بات بتا رہے ہیں, کوئی تعلیم دے رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ ایک ہنسی مزاح کی بات, کچھ نہ کچھ ایسا چٹکلا, شائستگی بھی رکھنی ہے, شائستگی بھی رہے. تو وہ مزاج پروگرام کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں وہ سنجیدگی بھی قائم رکھنی ہے. چلیں وہ ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے, اس کے کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, چونکہ اس پروگرام کا آغاز تو 2004 میں ہوا تھا اور تقریباً 9 سال کا عرصہ گزر گیا. تو اس 9 سالوں میں کون کون سا وقت اس پروگرام پر آیا ہے, اور مختلف ادوار, اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ مفتی صاحب میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے پروگرام کے ساتھ ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں. میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی میرا دل مقام حبیب ہے. ماشاءاللہ تبدیلی تو بہت آئی ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ لوگ خود کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد بہت کچھ ہے اس پروگرام میں. لوٹ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. احکام شریعت کے 1000 پروگرامز مکمل ہونے پر آج یہ خصوصی پروگرام, جس میں
بڑے فخر کے ساتھ یہ طالب علم بھی شامل ہے۔ کیسا محسوس ہوتا تھا؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سوال ایسا آیا کہ جس کے لیے کچھ تو مطلب کتنا بھی ایکسپرٹ ہو، ایسا تو ہوتا ہے نا کہ کوئی سوال آیا ہے جس کے لیے آپ نے کہا ہو جی میں اس کا کل جواب دوں گا، سچ یا بتاؤں کبھی غلط ہو گیا بعد میں پتہ چلا تو کہنا پڑا ہو کہ جی میں نے وہ جواب دیا تھا یہ نہیں اب یہ جواب ہے؟ میں سچ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی سوال آیا ہو اور میں نے کہا ہو کہ میں کل جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ الحمدللہ ذہن میں رہا۔ یہ تو 10 سال میرے ساتھ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ضرور میں ہوا ہے، عوام کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی ہاں نہیں، عوام اور خواص سب کے لیے گزارش ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک دو دفعہ سبقت لسانی ہوئی ہے۔ اس کو یہ بھی میرے خیال میں 2-3 دفعہ میں اس کو کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں ہوئی، اچھا، کہ جس میں مجھے بعد میں احساس ہوا۔ وہ بھی یہ نہیں کہ سوال بالکل غلط کہہ دیا کہ جائز ہے تو ناجائز بنا دیا، ناجائز ہے تو جائز بنا دیا، ٹھیک، بلکہ کچھ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سائل ہم سے کویسچن کرتا ہے نا تو وہ ڈسٹربنس ایسی ہوتی ہے کال میں کہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جتنی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق جب جواب دیتے ہیں نا تو بعض اوقات آن ایئر سے ہی آواز جاری ہوتی ہے سائل کی، کویسچن کرنے والے کہ ہمارے پاس صحیح نہیں آتی، تو اس میں ایسی مسٹیکس ہوئیں کہ جو بعد میں ہمیں بتایا کہ آپ نے وہ سوال یہ تھا جواب یہ دیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھورا جواب دے دیا، ٹھیک، کوئی ایک بات کا اور جواب دینا چاہیے تھا جس سے مسئلہ بدلتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں رہی، ذہن میں تھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ جب 15-20 کویسچن لکھ لیتے ہیں جی ہاں، اب جب دوبارہ اس پر آتے ہیں تو بعض اوقات کوئی ایک آدھ چیز نکل گئی، ویسے تو میں حتی الامکان لکھ لیتا ہوں کہ کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہوا کہ پھر ہم نے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے یقیناً جی ہاں، اور یہ اگر بھی اس سے بھی زیادہ ہوتے جی ہاں تو اس میں بالکل کوئی بات یہ نہیں ہے۔ امکان بالکل ہے، اور ہم اس کو اعتراف کریں گے کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نا، ہم یہ ایک روایت موجود رہی ہے علماء کی یہاں اور فقہاء کی یہاں کہ اگر کسی چیز پر بہت شد و مد کے ساتھ آپ نے فتویٰ دیا ہے اور پھر بعد میں تحقیق سے یا چند دیگر علماء سے آپ نے بات کی ہے، گفت و شنید کے بعد آپ قائل ہوئے ہیں، آپ نے رجوع کیا ہے، بالکل تو صحیح۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک روایت رہی امام ہے۔ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض مسائل میں رجوع فرمایا، جی، وہ بھی کس قول کی طرف؟ اپنے شاگردوں کی قول کی طرف، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو یہ ایک سکھانے کے لیے ہم لوگوں کے ہم تو لیے ویسے میں تو طالب علم کہتا ہوں، آپ نے تو اپنے آپ کو طالب علم کہا، نہیں، میں آپ کے میں سامنے خود تو طالب علم ہوں کہ الحمدللہ ہم تو سیکھنے کے پروسیس میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ہمارے سپرد کر دی تو ہم کر رہے ہیں، اور بہرحال آدھے مفتی تو آپ بھی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم جو ہے وہ خطرہ جان ہوتا ہے، اس لیے میں وہ کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم، بہت مکرم شخصیت، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، ان کی شخصیت میں جذبہ محبت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جب ملتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی بڑا ہم سے ملا ہے، تو اور ہاتھ چومنے کو ان کے جی چاہتا ہے۔ مفتی اشفاق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ خیریت سے ہوں بالکل۔ ایک تو بہت شکریہ آپ ٹیلی فون لائن پر تشریف لائے، اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ احکام شریعت کو الحمدللہ 1000 پروگرامز ہو چکے، یہ بھی مد نظر رہے کہ جو فتاویٰ ہمارے یہاں ایک روایت موجود ہے کہ لکھ کر پورا سوال جو ہے اس کی تمام باریکیاں دی جاتی ہیں، پھر اس پر علماء کرام، فقہاء کرام فتویٰ صادر کرتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کا معاملہ دوسرا ہے کہ جب سوال کرنے والا ایک اپنے انداز سے کسی چیز کو کبھی جائز کرانے کی کوشش میں، کبھی ناجائز کرانے کی کوشش میں ایک مبہم سا سوال کرتا ہے اور اس پر فتویٰ دینا، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صابری صاحب صحیح فرمایا، یہ قدرت کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ان کا امتی بنایا اور انہیں کتاب و حکمت کا معلم بنا کر بھیجا۔ پھر ان کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے یہ اللہ نے کرم کیا کہ علماء ربانی جین اور اولیاء کاملین ایسے لوگوں کا رب نے انتخاب کیا کہ قوم کو گمراہی سے بچاتے رہیں، اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اور آپ کا جو مشن تھا وہ سرکار کی نیابت میں ادا فرماتے رہیں۔ اس سلسلے میں بعد ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو قدرت کی طرف سے جن کا انتخاب ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے مفتی محمد اکمل صاحب بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جو انتہائی منہ سے نکلی ہوئی بات ابھی مکمل نہیں ہوتی سائل کی
کہ وہ اس کو ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مطالعہ ان کا اتنا وسیع ہے ماشاءاللہ کہ ان کی نظر جو ہے وہ سارے اختلافات پر ہوتی ہے اور انتہائی محتاط ذریعے سے جواب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے نام جو ہے ایک سند بن چکا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یو کے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ARY پر مفتی اکمل صاحب سے ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے۔ جی ہاں، تو بفضل تعالیٰ یہ ان کی تحقیقات ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رب کی طرف سے ہی پھر حفاظت ہوتی ہے بندے کی، بے جس شک۔ کی وجہ سے وہ پھر صحیح مسائل بیان کرتا ہے، اور ایسی مشکلات میں اس کے سامنے ایک اچھا حل جو ہے وہ ذہن میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس واہ۔ موقع پر میں پوری ARY کی ٹیم کو، آپ کو، اور بالخصوص اس کے بانی حاجی عبدالرؤف صاحب کو مبارک اور دعا دیے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ میں بے انصافی سمجھوں گا اگر ان کو اور آپ لوگوں کو مبارک نہ دوں کہ اس RY کے ذریعے سے الحمدللہ احکام شریعت کا یہ وہ مشن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذمے کیا، اور اس کے لیے اسباب کے جو ذرائع تھے ان میں الحمدللہ حاجی صاحب سر فہرست ہیں، ARY سر فہرست ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح سے یہ مسائل انتہائی آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جی۔ قابل صد مبارکباد بھی ہیں، اور دعا کو بھی ہوں کہ اللہ انہیں بھی صحت تندرستی سے دراز عمر عطا فرمائے، آمین۔ اور اس چینل کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جیسے باصلاحیت آدمی جو کہ ان کو کور کرتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ اور مفتی صاحب کو تو ہم دیکھ کر، ان کے اس کام کو سن کر، ان کی جو ہے اس محنت کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن ان کی اس نیکی کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا، اور ضرور اس کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو سکے۔ بڑی محبت، بہت نوازش۔ حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق رضوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، UK سے، غالباً نوٹنگم سے آپ تھے، اور بہت محبت بھرے الفاظ، بہت محبت بھرے جملے انہوں نے بھی مفتی اکمل صاحب کے لیے فرمایا۔ یہ ایک حاجی صاحب کی خواہش تھی شروع سے، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں تک دین پہنچے۔ جی ہاں، لوگ جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں انہیں اب تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ بات پوچھنے کہاں جائیں، صحیح بات۔ تو اتنی آسانی کر دی جائے کہ ان کے گھر تک پہنچ جائے۔ ایک طرف تو یہ آسانی ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہو گیا۔ عالم دین کے لیے، بالخصوص ایک مفتی کے لیے، کس کی فقہی سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ایک چیلنجنگ بھی نہیں ہو جاتا؟ جی ہاں، چیلنجنگ تو ہو جاتا ہے، جیسے مفتی اشفاق صاحب نے ارشاد میں فرمایا۔ معذرت کے ساتھ، میں ایز کمپیئر ٹو اس فتوے کے کہ جو آپ لکھ کر دیتے ہیں ایک لکھے ہوئے سوال کا۔ جی ہاں، بالکل چیلنجنگ بالکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سائل کوئی لکھ کر بھیجتا ہے تو اس کا قلم رک چکا ہے، جی ہاں، اب تحریر بول رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، لیکن جب ایک اور کال وہ کر اپنا رہا ہے، مافذ ضمیر بیان کر چکا ہے۔ لیکن جب کال کر رہا ہے تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس طرح مبہم سی بات کرتا ہے کہ میرے حق میں بات ہو جائے۔ جی ہاں، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمیں بعد میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے دو خاندانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، جی ہاں، انہوں نے کہا سب بیٹھ جاؤ یہاں پر، آج حکام شریعت میں کال کروں گا، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو کال کریں گے تو وہ مبہم سی ہوگی۔ اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ جتنی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، ہم اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کراس کویسچننگ بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات، جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی جھگڑے کا ہوگا، کوئی فتنہ فساد کا ہوگا، تو کویسچننگ کرنے کے بعد ذرا چیز کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور پھر بھی ہماری اکثر عادت ہے کہ توازن قائم رکھتے ہیں۔ اگر جیسے ایک بہن کال کرتی ہے، نہیں صاحب میرے شوہر نے بڑا ظلم کیا، مجھے بہت مارا ہے، بہت پیٹا ہے، یہ ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم بیان کر کے ہم آخر میں کہتے ہیں کہ بہن یقینی سی بات ہے، شوہر نے ویسے تو نہیں مارا ہوگا، آپ کا بھی قصور ہوگا، ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑی سی بات، دو چار باتیں بہن کے لیے بھی وہ کہہ دی۔ کور ہو گیا۔ جی ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر سن رہا ہوگا نا، اگر ہم ون سائڈ بول کے خاموش ہو جائیں گے، وہ کہے گا دیکھا مصعب نے ہمیں تو سنا ہی نہیں تھا اور اس کی تائید کر دی ہے، تو وہ بیلنس قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ مفتی اشفاق صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے افراد یقیناً پیدا کرتا رہے گا کہ جیسے جیسے ایجادات ہوں گی، جیسے جیسے ضرورتیں ہوں گی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ کمال مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کو ہمت دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، اور اس کو پھر کام کرنے کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور کام کرنا آسان بھی کر دیتا ہے۔ صحیح، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک بہت ہی ممتاز عالم دین، ہم سب کے لیے بہت محترم، اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ تمام ناظرین سے، میں تمام دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے ان کے لیے ان کی صحتیابی کی دعا کی درخواست کے ساتھ ان کے کامنٹس میں لینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے تعلق سے۔ حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب
کامنٹس دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے بارے میں اور اس پروگرام کے تعلق سے. آئیے دیکھتے ہیں. میرے ورد لب ہے نبی. سامعین کے لیے یہ بات خوشی کے باعث ہوگی کہ اس پروگرام ہوتے ہوئے 1000 پروگرام نشر ہو چکے. لوگ گھر بیٹھے اپنے مطلوبہ سوالات کر کے جوابات حاصل کرتے رہے، جو ایک تبلیغ کا بہترین ذریعہ. تو اس وجہ سے یہ پروگرام پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں مشہور ہو گیا. جہاں جہاں بھی ARY دیکھا جاتا ہے، بطور خاص لوگ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور بغیر کسی تکلف کے اپنے سوالات کرتے ہیں اور اپنے مطلوبہ سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں. تو یہ بات مفتی محمد اکمل صاحب کے لیے اور ARY کے لیے اور ان کے سربراہ جناب عبدالرؤوف صاحب کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خدا کرے کہ یہ آئندہ بھی اسی آسان طریقے سے جاری اور ساری رہے. یہ میرا اس موقع پر ایک پیغام تھا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مفتی محمد اکمل صاحب کو اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی ان سوالات کے جوابات دینے کی ہمت اور توانائی عطا فرمائے. تمام حضرات، پوری ARY، ان کے تمام کارندے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ 1000 پروگرام ریکارڈ کیے اور ان کو نشر کیا. نبی نبی. ماشاءاللہ یہ کامنٹس تھے حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کے. اور مفتی صاحب کے بارے میں اس پروگرام کے تعلق سے بہت کچھ ہے آگے. مجھے کچھ اپنے جو میرے مشاہدات ہیں ان 10 سالوں میں مفتی صاحب کے حوالے سے، میں جو ابھی تک میں نے آن ایئر کبھی شیئر نہیں کیا، میں انشاءاللہ آج آپ سے گزارش کروں گا. اس حوالے سے بھی اس پروگرام کی میکنگ بھی آپ کو دکھائیں گے. کچھ اور جھلکیاں انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وہ حبیب. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ خصوصی پروگرام احکام شریعت کے 1000 پروگرام مکمل ہوئے اور اس کی سیلیبریشن. اسی لیے احکام شریعت میں مجھے بھی آنے کا موقع مل گیا اس بہانے سے کہ میں اس پروگرام میں آ جاؤں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ایک میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت محترم شخصیت، بہت مکرم. دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیے، مسلمان انہیں بہت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت احترام ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. غالباً بات نہیں ہو پا رہی ہے. ہم کچھ دیر میں پھر کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا. اور اس وقت تک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ ایک ایسا کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس میں کچھ سینسٹیو کویسچنز کیے گئے، کچھ سینسٹیو ٹاپکس چھیڑے گئے، کچھ ایسی سینسٹیو کالز آ رہی ہیں کہ جس کے حوالے سے جواب کس طرح سے دیا جائے یہ یقیناً ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا. اور پھر حاضر دماغی تو ہے ہی، اس ذہانت کے تعلق سے میں بھی انشاءاللہ اس کے بعد بات کروں گا. اور پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں جو اس پروگرام کے ڈائریکٹر نے بہت محنت سے یہ کلپس تیار کی ہیں. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. پروگرام احکام شریعت اور اکراہ شرعی سے متعلقہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل رہا ہے. اگر کوئی شخص ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنی اہلیہ کو 3 دفعہ لکھ دے کہ جی میں نے تمہیں ڈائیورس کر دیا، طلاق دے دی، اور کسی دوسرے ذرائع سے وہ اپنی بیوی کو لیٹر پہنچا دیتا ہے تو یہ نافذ ہو جاتی ہے؟ بس یہ سوال ہے میرا. اگر ایمرجنسی میں کسی نان مسلم کا مطلب بلڈ اگر آپ کو چاہیے تو کیا وہ آپ لگوا سکتے ہیں؟ شیطان جو ہے انتہائی چالاک ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش، خود اسی کے لیے آزمائش ہے، بہت ذہانت دی ہے. یہ بہترین ماہر نفسیات ہے. جب یہ کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کسی بات سے پریشان ہو رہا ہے
اور اس بات کو اگر میں اس کے ذہن پہ مسلط کر دوں تو ذوق عبادت ختم کر دوں گا، تو یہ پورے اپنے لشکروں سمیت حملہ آور ہو کر انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ لڑکا لڑکے دونوں بالے ہیں، اچھا، اور لڑکی کو پتہ نہ ہو اور لڑکے کو صرف پتہ ہو، اور اسی طرح اگر نکاح کیا جائے اور بعد میں لڑکی کو پتہ چلے اور لڑکے اس پہ راضی نہ ہو، تو ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیسا نکاح تھا کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نکاح ہو گیا؟ کیسے کروایا تھا نکاح؟ مطلب کس طرح ہو گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ جیسے لڑکے اور لڑکے کے باپ مل کر ایسے انہوں نے کروایا۔ لڑکی بالغہ ہے؟ جی، لڑکی اور لڑکا دونوں بالے ہیں۔ اچھا، تو یعنی بچی کو پتہ نہیں، گھر والوں نے نکاح کر دیا اس کا، یوں نا؟ ہاں، اور بعد میں اسے پتہ چلا تب وہ کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ تو چونکہ اس لفظ میاں کے بعض اس کا استعمال بعض جگہ بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کا مفہوم بڑا غلط قسم کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ میاں نہ کہا جائے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، یہ بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں نکاح سے متعلق مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے نکاح کے طریقے کے بارے میں، نکاح سے متعلق دیگر مسائل کے بارے میں عرض کیا۔ اس کے بعد زوجہ کے حقوق جو شوہر پر ہوتے ہیں اور وہ نان نفقی کی شکل میں جو حقوق لازم ہوتے ہیں، اس کی پوری تفصیل عرض کی گئی۔ اور اب ہمارا موضوع شوہر کے ان حقوق کے بارے میں ہے جو ایک زوجہ پر لازم ہوتے ہیں۔ نبی نبی ناظرین، دیکھا آپ نے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب ایسے مواقع پر؟ جی ہاں، یہ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ بغیر تجربے کے ایسی سیٹ پر بیٹھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے بعد اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو میڈیا پر آئے ہیں اور کویسچن آنسر کے پروگرامس میں بیٹھے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا تجربہ حاصل کریں، پھر اس قسم کے لائیو پروگرامس میں آپ بیٹھیں۔ صرف تلقین؟ ہاں، سے تلقین ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پھر میں آپ سے گائیڈ لائن لے لوں گا کہ کیا کرنا ہوگا۔ کیونکہ اب دیکھیں، مسئلہ یہ وہی ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کچھ چیزیں چھپا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ایک سکستھ سینس ہوتی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، اور اس وقت بین ہی اسی کو صرف مظلوم سمجھ کر مسئلہ بتا دیا گیا تو خاندان میں یا برادری کے اندر دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم وہ اچھی طریقے سے کراس کویسچن کر کے اس سے بات اگلواتے ہیں، یا پھر دونوں پہلو پہلے ہی ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کی تائید یا مخالفت ہوگی بھی تو دوسرے کے لیے بھی تائید یا مخالفت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھنا ہے۔ اس سے ایک اعتدال قائم ہو جاتا ہے اور پھر ہم بھی بچ جاتے ہیں، ورنہ تو پھر لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہیں اور چینل کو بھی برا بھلا کہیں۔ میں اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اور ناظرین آپ کو بھی، اور مفتی صاحب قبلہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور دعا یہ ہے کہ یہ رابطہ قیامت تک رہے، قیامت کے دن تک رہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ان سے رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسی طبیعت ہے؟ سب سے پہلے تو میں بھی اور ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دعا ہے آپ سے، اور ماشاءاللہ بہت مبارک ہو میری طرف سے بھی، RYQ TV کی تمام ٹیم کی جانب سے، آپ مدینہ پاک کی حاضری کے بعد ابھی لوٹے ہیں۔ شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ احکام شریعت کے 1000 پروگرامز، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اور پھر آپ چونکہ تحریری طور پر فتاویٰ، ٹیلی ویژن پر مختلف انداز سے، پھر تمام چیزوں کا آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے، تو آپ اس سیٹ کی اہمیت کو بھی جتنا آپ جیسی شخصیت جانتی ہے شاید ہی کوئی اور جانتا ہو، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مفتی محمد اکمل صاحب کو 1000 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کئی ہزاریے جشن منانے کے انہیں مواقع مستقبل میں نصیب فرمائے، آمین، صحت و سلامتی کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ۔ مفتی محمد اکمل صاحب، یہ پروگرام تو میں غلط بیانی نہیں کروں گا کہ میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن اپنے ادارے میں بھی اور ان کے ادارے میں بھی
ان کو سننے کا اتفاق ہوا تو ماشاءاللہ ان کا انداز بیان اچھا ہے، ٹھہراؤ ہے، اور اپنی گفتگو وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ کرتے ہیں، اور کسی ایک چینل پر 1000 پروگراموں کا تسلسل کے ساتھ مکمل ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعزاز بھی ہے، افتخار بھی ہے مفتی صاحب کے لیے، اور ARY کیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے بھی، کہ دونوں نے ہمت سے اور تسلسل کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی نبھایا، تعلق کو بھی نبھایا، اور نہ صرف یہ کہ باہمی اعتماد کا رشتہ، احترام کا رشتہ قائم رہا آپس میں، بلکہ ناظرین کے ساتھ بھی قائم رہا اور قائم ہے، اور اس رشتے کا 9 سال تک قائم رہنا، جاری و ساری رہنا، اور 1000 پروگراموں کا مکمل ہونا، یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ادارے کو بھی ان پر اعتماد ہے اور ناظرین کو بھی ان پر اعتماد ہے، اور دراصل یہ اعتماد ہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے مقبولیت کی۔ بڑی محبت، بہت نوازش قبلہ مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، اور ابھی عمرے کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں، تو ڈھیروں مبارکباد مفتی صاحب کے لیے۔ یہ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ساتھ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، پروگرام سحری کے پروگرام مجھے سعادت حاصل ہوتی رہی 10 سالوں میں قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ۔ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے مفتی صاحب مجھے اکیلے میں ایک جگہ ملے اور کہنے لگے کہ تمہاری گفتگو میں جو ربط ہے وہ تمہاری گفتگو کا حسن ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ جملوں کو زیادہ ادا کرنے لگ گئے ہو، کچھ الفاظ کو زیادہ ادا کرنے لگ گئے ہو، جس سے وہ ربط ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے اس کی وجہ نہیں پتا، لیکن اس طرف توجہ دو۔ واقعی میں نے اس پر توجہ دی کہ ایک ایسی شخصیت کہہ رہے ہیں تو یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جی ہاں، یہ کچھ پرابلمز اس عرصے میں میرے ساتھ رہی، میں نے ٹیکنیکلی اس پر کوشش کی، محنت کی، اور اسے بہت جملوں کو کمپیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی زندگی میں چند ہی اتنے ذہین لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے الفاظ کی قدر و قیمت جانتے ہوں، لفظ کا تقدس سمجھتے ہوں، اور میں نے مفتی صاحب کے یہاں اس کا بہت اہتمام دیکھا ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب 6 جملوں میں جانا چاہیے تو اس کے لیے نہ 5 جملے استعمال کریں گے، نہ 7 جملے استعمال کریں گے، اس کے لیے 6 ہی جملے استعمال ہوں گے۔ یہ جو ذہانت ہے ایک شخصیت کی، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، اور پھر اس پر جس طرح مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس پر کوشش کرو، اس پر ورک آؤٹ کرو، تو یقیناً پھر محنت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زیادہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیسے ہوتا ہے جی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کی تو آپ نے اس کو درجہ قبولیت عطا فرمایا۔ میں محسن سمجھتا ہوں، اور پھر آپ جیسی شخصیت کہہ رہی ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے واقعی۔ ایک شخص مشہور ہو، پھر لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہوں، پھر وہ کسی کی نصیحت قبول کرے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی کچھ کہتا ہے، میرے شاگرد بھی کبھی کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جی، اس لیے کہ قبول کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور تنقید سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصل میں ہم جب پہلے پروگرام دیکھتے تھے، جب میں میڈیا پر نہیں آیا تھا، پہلے عادت تو تھی بیان کرنے کی اور یہ مسائل بھی بیان کرنے کی۔ ایک پروگرام آتا تھا، کوئی میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، تو وہ جب میں شروع سے ہی دیکھتا تھا کہ یہ بات بہت پھیلا دی گئی ہے، یہ مختصر کر دی گئی ہے، اس میں یوں کہتے تو زیادہ اچھا تھا۔ تو کبھی افطار اتنا ہی کہہ دیتے تو ٹھیک تھا۔ جی ہاں، ہم افطار میں بیٹھتے تھے تو والد صاحب حیات تھے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ میں کبھی کہتا تھا یوں نہیں، یوں کہنا چاہیے تھا، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں، کوئی بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں موقع دیا
تو پھر اس کو پریکٹیکل کرنے کا بھی موقع مل گیا. اور یہ میں تمام ایسے جو لوگ میڈیا پر آتے ہیں اپنے میں شاگردوں کو بھی عرض کرتا ہوں, دیگر جو اور ہمارے ہم عصر ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں. بہت سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں, یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو بہت پھیلا دیتے ہیں یا مختصر کر دیتے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پروگرامز دیکھیں, جواب دینے کا انداز دیکھیں. میں اکثر جو بچے ہوسٹ بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں, میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں, تعریف نہیں کر رہا ہوں, یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں میں ایک دوسرے کی بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ تسلیم بھائی کے پروگرام دیکھیں, جس نفرت الفاظ سے وہ بول رہے ہیں آپ اس کو ایز اٹ از کیچ کریں اور وہ اس طرح بولنے کی کوشش کریں, آپ میں خود بخود نکھار پیدا ہوگا. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر میں اب بھی بہت سے پروگرام دیکھتا ہوں جن سے میں سیکھتا ہوں. جی ہاں, حتیٰ کہ اپنے جونیئرز بھی اگر کوئی کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بات سیکھنے کی ہوتی ہے, میں اس کو سیکھ لیتا ہوں. صحیح, کیونکہ کچھ کسی کو پروگرام نہیں پتہ عبرت کے لیے بھی دیکھتے ہوں گے. یہ عبرت کیا چیز ہوتی ہے, کچھ پروگرامز کو دیکھ کر جو حاصل ہوا کرتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام شریعت. خصوصی پروگرام ہے آج, اس کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں 1000 پروگرام مکمل ہو جانے کی خوشی میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور 1000 کہہ دینا آسان ہوتا ہے, یہ اس کو ایک عرصہ لگتا ہے اور پھر ایک زمانہ لگتا ہے. تو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ میکنگ جو بہت دلچسپی کا باعث ہوتی ہے ناظرین کے لیے, کہ جو سیٹ پر آن ایئر ہونے سے پہلے کہ جو آف ایئر معاملات ہوتے ہیں نا, وہ دیکھنے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی. وہ آئیے وہ دیکھتے ہیں, اور یہ بہت خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کے لیے تیار کی گئی ہے. آئیے میکنگ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ, اس میں آپ کو بہت سے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ مفتی عامر صاحب کی بھی زیارت حاصل ہوئی, کا شرف حاصل ہوا, اور اس پروگرام کے ڈائریکٹر سید اسماعیل جلالی صاحب کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو گیا ہے ناظرین کو ماشاءاللہ. اور نو ڈاؤٹ جتنی اس نے محنت کی ہے اور جتنا یہ فالو اپ میں مجھ سے تھا اس پروگرام کے لیے, اس سے اس کی خاص ایک دلچسپی. 2007 سے میرا خیال ہے اسماعیل اس پروگرام کو کر رہا ہے. جی ہاں, 2007 سے جوائن کیا تھا. جی ہاں, اور 2007 سے یہ پروگرام تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, ایک بہت طویل ساتھ ہوتا ہے. جب شخصیت کے ساتھ آپ رہتے ہیں کسی شخص کے ساتھ, تو اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت سیکھنے کا مرحلہ بھی ہوتا ہے. کامنٹس ہم دیکھنا چاہیں گے, سننا چاہیں گے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ہم سب کے بہت پسندیدہ, کہ ٹائٹل پر جن کی آواز میں کلام بھی, اور ایک زمانے سے یہ کلام ٹائٹل پر چل رہا ہے, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. تو اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اور ان کی تمام فیملی اس پروگرام کو دیکھتی ہے. قاری صاحب کے کامنٹ سنتے ہیں, آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروگرام احکام شریعت کے 1000 ایپیسوڈ کی کامیابی پر ARYQ-TV اور مفتی اکمل صاحب اور خصوصاً حاجی رؤف صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کوئی بھی پروگرام کرنے میں جو محنت اور خلوص درکار ہوتا ہے وہ اس پروگرام سے جھلکتا رہا. مفتی اکمل صاحب کے انداز گفتگو کو لوگوں نے بے حد پسند کیا, اور ان کی علمی گفتگو سے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اس پروگرام میں کافی عرصے سے میری پڑھی ہوئی نعت کا شعر جو اس کے ٹائٹل پر آیا کرتا ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے. اس ٹائٹل کو لوگوں نے
बहुत सराहा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा दीनी मालूमाती और इस्लाही प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। मैं एक बार फिर ARY की टीवी और मुफ्ती अकमल साहब और इस प्रोग्राम के तमाम टीम और खुसूसन हाजी रऊफ साहब को इस प्रोग्राम की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, कारी साहब ने बहुत इखलास के साथ और बड़ी दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बतों का इजहार इस प्रोग्राम के ताल्लुक से किया है। 1 लाख टेलीफोन कॉल्स कमोबेश और कमोबेश 2.5 लाख सवालात इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जिनके जवाबात यकीन दिए गए। इसके अलावा जो टॉपिक पर आगही, इदराक, फहम लोगों तक पहुंच रहा है, वो इसके अलावा है। 2.5 लाख सवालात में सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा हुआ? 3 तलाक वाला? 3 तलाक का भी फिर नमाजों से मुताल्लिक़ा काफ़ी होता है, ये क़ज़ा नमाजों के अदायगी के तरीक़े पर तकरीबन सबसे ज़्यादा ये हुआ। जी हाँ, मेरा अंदाज़ा ऐसा है। फिर पाँचे फोल्ड करने के बारे में इतना होता है कि मैं अब तक आप कहते हो कि भाई ना करो। तो ये कुछ होते हैं जो नए ज्वाइन करने वाले होते हैं और शायद वो बाकायदा प्रोग्राम देखते भी नहीं है मेरे ख्याल में। इस वरना अगर रेगुलर जो प्रोग्राम देखने वाला है वो तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाबात वैसे ही हासिल कर लेता है। जी हाँ। लेकिन बहरहाल हमें तो हम यही इसी नज़रिए से और इसी नज़र से ही देखते हैं कि शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा और इन्होंने पहले से नहीं सुना तो चले इनको भी जवाब दे दिया जाए। लेकिन ये इस तरह के बकसरत आते हैं। तलाक का भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो गुस्से में तलाक दे दी। हाँ, ये गुस्से की तलाक वाला तो बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा आता तो फिर वो तो इतने सवाल आ जाने से कोई फ़िक़ही अहकाम बदल जाते हैं? कसरत सवाल से तो नहीं बदलते। हाँ, नौयतें बाज़ वक़्त ऐसी होती हैं बात साइलिन की, एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आती हैं, लेकिन हुक्म शरा दोनों के लिए जुदा गाना होता है। इस एतबार से लोग बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं यार ये तो पहले भी सुना हुआ है, लेकिन जब वो जवाब सुनते हैं, और मेरी कोशिश भी होती है कि जवाब देते हुए थोड़ा सा उसमें और तनव्वु पैदा किया जाए, रटा एक जवाब ना दिया जाए कि अगर कोई नया सुनने वाला है या पुराना सुनने वाला भी है तो उसे एक नयापन सा उस जवाब में महसूस हो, तो वो बोरियत महसूस नहीं करेगा। ठीक, ऐसी रवानी, ऐसी बरजस्तगी ये ख़ास दिलचस्पी से आती है जिस तरह माशाल्लाह आप में है कि यानी फ़ौरन मैंने 10 सालों में मैंने देखा है, साथ हम बैठे हुए, कि आप इतनी बरजस्ता सवाल का जवाब देते हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता और इतना परफेक्ट होता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की अता है, करम है, इसमें ज़ाती कोई मैं कहता हूँ मेहनत का दखल नहीं है। दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा ज़रूर अपनी वालिदा को। हमारी अम्मी आज नहीं मुझे अरसे दराज से ये दुआ देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी ज़बान में इतनी रवानी पैदा करे कि कभी अटके नहीं, और इतना असर पैदा करे कि जो सुने वो हिले नहीं। ये हमारी अम्मी शुरू से मुझे दुआ देती रही हैं, तो इसका बहरहाल दुआओं के भी बड़े असरात होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। आपके उस्तादों में कौन कौन हैं? जो मेरा साथज़ा में सबसे बड़े जो मेरे मोहसिन थे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल हकीम हज़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए, और इफ्ता की तरबियत मैंने आप ही से हासिल की थी। ठीक। और ये मैंने पहले भी शायद दफ़ा इजहार किया था और फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि हज़रत ने शायद किसी को भी तहरीरी तौर पे इफ्ता की इजाज़त शायद ना दी हो। अच्छा। सिर्फ साहब नहीं देते थे, ज़बानी बस कह दिया करते। मुझे बहुत खूबसूरत उन्होंने लिख कर दिया है। वाह। वो मेरे पास एक यादगार पड़ी हुई है। वाह। और बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। इसके अलावा मुफ्ती इशफाक साहब क़िबला मेरे उस्ताद हैं, मुफ्ती गुल अहमद अतीक़ी साहब, अब्दुल सत्तार सईदी, मौलाना खादिम हुसैन साहब, और हमारे सिद्दीक़ हज़ारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और इसके अलावा एक हमारे इलियास रज़वी साहब मेरे उस्ताद, बहुत ये शुरू के थे और बहुत ही इन्होंने मुझे सहारा दिया बहुत सी चीज़ों में। इसके अलावा फिर मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब विसाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। फिर चिश्ती साहब थे खानेवाल में, उनसे मैंने पढ़ा। तो इस तरीक़े से बहुत सारे असातिज़ा हैं। और अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत इल्मी और बहुत बड़ी शख्सियत थी। और वाकई वो एक, अगर कोई बुज़ुर्ग देखना चाहता था ना, अगर पुराने ज़माने के कभी कोई बुज़ुर्ग अल्लाह के वली नज़र आए, उनको देख लो। और साहिब और राय बहुत अच्छी, मतलब वो जब हमें बुखारी पढ़ाते थे तो वो मैं कहता हूँ कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बुका फरमाते थे, पढ़ाते पढ़ाते रोने लग जाते थे, और इतना रोते थे कि जिस्म हिचकियाँ लेता था। उनसे हमने मतलब रूहानी कमाल शख्सियत, बहुत फैज़ हासिल किया। अल्लाह ताला उनके मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और उनके फ़ैज़ व बरक़ात को ता क़यामत जारी व सारी फरमाए।
تو صحیح الحمدللہ یہ جو ہمارے مختلف اساتذہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس وقت حیات بھی ہیں، یہ ہیرے ہیں. جی ہاں. بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ صفات کے اعتبار سے پورا پاکستان، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اساتذہ سے رابطہ کروا دیا جی ہاں. کہ جن کے بڑے. کیسا لگے گا اگر میں آپ کے استاد سے آپ کی بات کراؤں، آپ کے ایک استاد سے؟ اچھا. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، ابھی ذکر ہوا آپ کا اور ہم سب کے لیے بہت محترم ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صابری صاحب خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. ہزاروی صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. جی کیسا لگ رہا ہے؟ ایک جس بڑے فخر سے ابھی مفتی صاحب نے آپ کا ذکر کیا اور آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کو تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے. جی یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں جی. اور جب ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں کہ مفتی صاحب کا جو انداز بیان ہے اور جس طرح مسائل پر، ان کی فقہی مسائل پر گرفت ہے اور جس طرح وہ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے، خود بھی کبھی سنتے ہیں تو الحمدللہ بڑا فخر ہوتا ہے اور خوشی. اور ہمارے اس اعتبار سے کہ ہمارے جامعہ نظامیہ رضویہ سے چونکہ انہوں نے پڑھا اور ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں کا ان نے بھی بہت اچھے انداز میں ذکر کیا. اور جی جی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، واقعی وہ ایک ولی انسان تھے. بے شک بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بھی ان کا کام کے ٹی وی کے RY کے حوالے سے قوم کے سامنے آیا. اور یہ احکام شریعت، تسنیم صابری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے دین کے مسائل لوگوں کو بتائے جائیں. جی ہاں اور اس میں میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے اور بہت ضروری ہے. حاجی عبدالرؤوف صاحب کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں یہ ساری ٹیم جو ہے جو کام کر رہی ہے اور اس میں مفتی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ یقیناً ساری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے، ایک تو وہ دینی پروگرام کرے مسائل کے حوالے سے خاص طور پر، جی ہاں، اور پھر ایسے لوگوں کو لائے کہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں، فقہی مسائل پر ان کی گرفت ہو، ایک سرسری مسائل بتانے والے لوگ نہ ہوں. اور یہ ARY کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مفتی صاحب جیسے ایک قابل شخص کا، اور جن کو فقہی اجتہادی صلاحیتیں بھی ہیں اور مطالعہ بھی ہے، جن کا انتخاب کیا ہے. میں مفتی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب حضرات کو اور جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ ہمارے جامعہ کے لیے اور تمام ہمارے اساتذہ کے لیے بھی باعث فخر بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ مفتی صدیق ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. کبھی کوفت ہوتی ہے کسی کہیں بھی کسی بھی چینل پر یا QTV پر ہی کوئی، جس طرح میں مثال کے طور پر اگر میں کسی کمپیئر کو سنتا ہوں اور اگر وہ اچھا بول رہا ہو تو ایک روح کو تسکین ملتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار اچھا بول رہا ہے. اور کبھی ایسا ہو کہ اچھا نہ بول رہا ہو یا عجیب سا سوال کر دے تو ایک قلبی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، کوفت سی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اور ٹی وی بند کرنے کو جی چاہتا ہے. ہوتا ہے ایسا کبھی کوئی جواب غلط دے دے یا؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے اور بارہا ہوتا ہے. اور جیسے استاد محترم ارشاد فرما رہے تھے، یہ بالکل صحیح انہوں نے بات بیان کی ہے کہ جو جواب دینے کا اہل ہو اس کا انتخاب کر کے اسی کو بٹھایا جائے. جی ہاں. جو غلط سلط جواب دینے والا ہے، ادھورا جواب دینے والا ہے، یا اس فیلڈ سے اس کا گہرا تعلق نہیں ہے، اسے خود اپنے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب میں سطحی قسم کا جواب دوں گا تو اس سے لوگوں پہ کیا اثر مرتب ہوگا اور میدان معاشر میں میرے لیے گرفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں. میں اس چیز کا بھی شدید مخالف اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک غیر مفتی اپنے آپ کو مفتی کہے. یہ بھی ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے کہ آج اگر مفتی نہیں کہیں گے تو شاید ہم سمجھتے ہیں کوئی مقام و مرتبہ ملے گا ہی نہیں. جی ہاں. تو غیر مفتی اپنے آپ کا اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوتا ہے مفتی کے ذریعے، اور اگر ہوسٹ اس کا مفتی کے ذریعے تعارف نہ کرائے تو اظہار ناراضگی بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارا کیوں نہیں آپ نے تعارف اس طرح کرایا. جی ہاں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز بھی ہے کہ جب آپ ایز اے مفتی اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کراتے ہیں، لوگ آپ کو پہچان کر آپ سے کویسچن کریں گے، آپ سے معلوم کریں گے، اور پھر جب آپ صلاحیت نہیں رکھیں گے آپ ان کو گمراہ کریں گے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. نہیں ایسا ہوتا ہے، مطلب کئی دفعہ تو ایک صاحب نے، میں نے ان کو کہا میں جانتا تھا یہ سید نہیں ہے، تو انہوں نے مجھ سے بعد میں کہہ دیا کہ جی آپ نے میرے نام کے ساتھ سید نہیں لگایا. تو میں نے پھر جا کر مائک پر کہا
کہ ان کے سید ہونے کی تو میں گواہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے ان کو خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے سید. تو ایسا کئی بار ہوتا ہے. بہرحال ایک بہت خوشی کا پیغام, بہت خوشی کی بات, ایک ایسی شخصیت جو یہاں کی فیملی, ایک ARYQTV کے فیملی کے ایک بڑے کی حیثیت رکھتے ہوں, ایک باپ کی طرح, ایک بڑے بھائی کی طرح, اپنے بچوں کی طرح پالیں, انہیں پیار کریں, شفقت کریں. جب وہ محبت کا اظہار, شفقت کا اظہار کرتے ہیں تو جس طرح آغاز میں بھی ذکر ہوا, بہت مبارکباد ہم نے بھی حاجی صاحب کو پیش کی, اور مفتی صاحب نے بھی یہ ذکر بہت خوبصورت انداز سے کیا کہ کبھی مجھے اس پروگرام کے تعلق سے کسی سوال کے جواب نہ دینے یا کسی مخصوص انداز سے دینے کے لیے کبھی نہیں کہا گیا. میں نے جو شریعت کہتی تھی وہ جواب دیا ہے. تو ایک ایسی شخصیت یقیناً ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے. حاجی عبدالرؤف صاحب, ان کا ٹیلی فون ابھی آیا ہے, انہوں نے بے پناہ مبارکباد پیش کی ہے مفتی صاحب کو, اس پروگرام کی تمام ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کی ہے 1000 پروگرامز مکمل ہو جانے پر. اور ساتھ ساتھ ایک بہت خوشی کی بات ہے جس پر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس پروگرام کی کامیابی اور 1000 پروگرامز مکمل ہونے پر حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے عمرے کے پیکج کا اعلان کیا ہے. تو بہت مبارکباد آپ کو. بہت شکریہ. کیا کہیں گے آپ؟ میں بہت شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا, اور میں QTV کے یہ احسانات کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں حقیقتاً, کہ ہم کام پہلے بھی کر رہے تھے لیکن یقینی سی بات ہے کہ میڈیا سے نیچے رہ کر جو بھی کام کرے گا بڑے محدود پیمانے پہ کام کرتا ہے. جی ہاں. QTV نے لمحوں کے اندر پوری دنیا میں نہ صرف انٹروڈیوس جی ہاں کرایا, بالکل, بلکہ اتنے مستقل طور پر حاجی صاحب کا, جیسے ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ ہم پر اعتماد کرنا اور مختلف پروگرامز کرواتے رہنا, اس نے اور زیادہ استحکام بخش دیا. کیونکہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے, نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں, تو انسان پھر اپنے عمل میں, اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنے پروگرامز میں کچھ جدت پیدا کر کے ترقی کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر یہ تسلسل جاری نہ رہے تو پھر اس ترقی تک انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. تو میں اس لحاظ سے حاجی صاحب کا تمام جو معاملات ہیں ان پر خاص طور پر, اور یہ جو ابھی آپ نے ایک خوشخبری سنائی ہے اس پر بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اور جو حاجی صاحب نے اعلان کیا ہے اس کی مبارکباد سب سے پہلے میں دیتا ہوں, اور ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی اور بھابھی کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین, یہ ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے کام کا صلہ اس انداز میں محبتوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا احساس بہت کریج پیدا کرتا ہے, بہت حوصلہ بڑھاتا ہے, اور مستقبل میں آپ کا, اور یہ سچ بات ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ARYQTV پر آنے والے ان تمام لوگوں کی محبتیں لوگوں تک پہنچی ہیں. کام ہم پہلے بھی کر رہے تھے لیکن ARYQTV کے ذریعے جب یہ پوری دنیا تک ہمارا کام پہنچا ہے تو لوگوں نے جس طرح جہاں جہاں بھی ہم گئے لوگوں نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا, تو یقیناً QTV کے ذریعے ممکن ہوا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں, اور انشاءاللہ وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو جس شرارت کا ذکر کر رہے تھے نا, وہ شرارتیں ہم کچھ تھوڑی سی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام شریعت, اور احکام شریعت کا یہ اسپیشل پروگرام 1000 پروگرامز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور کئی ہزار پروگرامز ہوں اس ایپیسوڈز ہوں اس پروگرام کی, اور مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے اور یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے. جس ہنسی مزاح کا ذکر ہو رہا تھا, مفتی صاحب کی حصے مزاح ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور میں بھی جب کوئی سحری کے پروگرام میں کوئی مزاح کرتا تھا اور روانی میں کوئی جملہ نکل جاتا تھا اور مفتی صاحب اس پر مسکراتے تھے, تبسم فرماتے تھے, کبھی ہنستے تھے, تو بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے تھے کہ ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی مذاق کرتے ہیں اور اس پر مفتی صاحب بہت ہنستے ہیں. کیسا لگتا تھا؟ جی ہاں ماشاءاللہ آپ تو بادشاہ ہیں نہیں چٹکلوں کے. یہ ایک دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف استغراق کے عالم میں رہے, اور جتنا عین الیقین اور حق الیقین آپ کو حاصل تھا کہ عذابات دیکھے آپ نے سب کچھ, اس کے باوجود پھر مزاح میں بھی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مثالیں قائم کر جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے. جی ہاں. تو اس لیے تھوڑا بہت سختی کے وقت سختی، روب کے وقت روب، اور مزاح کے وقت پہ مزاح. میں تو رہ نہیں سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے، لیکن ہم تو معزز ہوتے رہتے ہیں آپ سے. کچھ ایسے کلپس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ناظرین کو، جو مفتی صاحب نے کچھ ہنسی مزاح کی بات کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور اس کا لطف لیجئے. ٹھیک ہے. اور 5واں سوال، اور مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ 5واں سوال تھا. یہ سارے کویسچن آپ نے کر تو لیے؟ کس سے؟ ابھی تو آپ نے کال کر کے بھائیا مجھ سے ہی کہے نا آپ نے 4 سوال. یہ کہیں اور تو نہیں ملا کے وہاں پہلے آپ نے سمجھا کہ اور مل گئی ہے شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ میرا حال تو ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے ذرا تو مہربانی ہوگی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ تو رہی ہے لیکن ڈبل آ رہی ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کیجیے. 4-5 سوال ہیں آج ہی جواب دے دیجیے گا. مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں میرے پاس وظیفی کی کتاب ہے. اچھا. تو اس میں لکھا ہے جو تبارک الذی ہے نا عشاء اور مغرب کے درمیان پڑھے گا تو اللہ میاں قبر کا عذاب ختم کرے گا اور جہنم کی آنگ معاف کرے گا. میں نے وہ پورا قرآن شریف ڈھونڈ لیا، میں تبارک الذی نہیں پڑھی، اور میں دن میں سورہ ملک پڑھتی ہوں، وہ بھی چھوڑ دی ورنہ میں نے اس چکر میں کہ عشاء مغرب کے نماز کے ٹائم پڑھنا چاہیے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے، نبی نبی کیسا لگتا ہے یہ؟ یعنی انہیں کیا توقع تھی کہ روز قیامت جواب ملے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ بعض سائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہنسا دیتی ہیں، خصوصاً جو انڈیا سے ہمارے کال کرتے ہیں. میں ابھی انڈیا میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہم ان کی تحقیری طبیعت انداز کی سے. سادگی جو ہے جی وہ، ہاں، اس کے سادگی، ان کا انداز، وہ مجھے بڑی محبت ہے. میں انڈیا گیا تو بڑی مطلب پیار، بہت پیار والے لوگ ہیں، بہت محبت والے. تو وہ جب وہ انداز ان کا تھوڑا ایسا ہوتا ہے تو اس سے ہنسی آتی ہے، تھوڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو خدا نخواستہ کوئی تحقیر مقصود نہیں ہوتی. اور بات وہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ طبیعت میں سنجیدگی ہوتی ہے لیکن مزاح کو انسان اختیار کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ طبیعت میں مزاح بہت زیادہ ہوتا ہے، سنجیدگی اختیار کی جاتی ہے. میرا یہ دوسرا والا معاملہ ہے صحیح کہ میں اپنے اسکول کالج میں بھی جو میرے ابھی پرانے اگر دوست دیکھ رہے ہوں گے تو میں کسی کو نچلا بیٹھنے نہیں دیتا تھا. اتنا ہنساتا تھا. اور میرے خاندان میں میری خالہ بھی فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم گڈو باجی کہتے تھے. بس وہ تو مجھے کہتے تھے کہ میرے پاس بیٹھ جا اور سنا مجھے باتیں. پھر میں جو مختلف قصے ان کو سناتا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی. خالہ لوٹ لگا دیتی تھی وہ پیچھے کو پیٹ پکڑ کے بھائی بس. تو یہ بہرحال پھر اب عالمانہ ایک سنجیدگی بھی، ایک وقار، ایک روب بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ چیز کہ یہ جو علماء ہیں یہ ہمارے درمیان کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک اسپیشلائزیشن اس میں کیا ہے. وہ یقیناً دنیا کو بھی سمجھتے ہیں، ہنسی مزاح کو، ایک طنز و مزاح کو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک تاثر جانا بہت زیادہ ضروری تھا علماء کے تعلق سے. ضرورت سے زیادہ نہ ہو، مسلط نہ ہو جائے. میں نے تو بہت کم ایسے علماء دیکھے ہیں کہ جو بہت خشک ہوں، ورنہ اکثر علماء جن سے میری ملاقات رہی ہے بہت ان کا جو حس ہے یہ مزاح کی عام انسانوں سے میں نے تیز دیکھی ہے. اور یہ حس مزاح ایک ذہانت کی علامت ہے. جی ہاں، ذہانت کی بھی ہے اور پھر ایک متوازن طبیعت کی بھی علامت ہے. جی ہاں، اگر آپ کی طبیعت کسی ایک جانب چلی جائے گی تو اس کا مطلب بیمار طبیعت ہے. جی ہاں. ہمارے ایک دوست آئے تھے باہر سے، تو ہمارے بچے میں گھر لے کر گیا نا تو بھاگ دوڑ کر رہے تھے. تو میں نے بٹھایا بچوں کو کہ نہیں ادھر بیٹھو، ایسے بدتمیزی نہیں کرو. ان کا نہیں اس صاحب ان کو کھیلنے دیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بچے بیٹھے رہیں گے نا تو یہ بیمار ہیں، انہیں کھیلنے دیں. صحیح. تو یہی بس ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آدمی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر، زوجہ بھی ڈر رہی ہے، خوف زدہ ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کا چہرہ دیکھیں اور بلکہ خون خشک ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہمارے شاگرد ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ شاید گھر سے لڑائی کر کے واپس آئیں. تو یہ طریقہ کار مجھے مناسب نہیں لگتا. جی ہاں، یقیناً، بالکل. میں کلاس میں پڑھاتا بھی ہوں تو آپ کبھی اسٹوڈنٹ کبھی کو کمنٹس دیں گے تو آپ سنیے گا کہ میں ان کو خوش رکھ کر ہنساتے ہوئے میں چلاتا ہوں. ٹھیک. اور وہ چیز زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے نا تو کبھی کبھی مزاح کیا کرتے تھے. جی ہاں. اور فرماتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے نفس کے تابع ہو کر تم سے مزاح کر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے مزاح کرتا ہوں تاکہ تم علم پڑھتے پڑھتے خشک بور نہ ہو جاؤ، خشکی محسوس نہ. واہ. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ تبلیغی دورے پہ جا رہے تھے تو ایک صاحب ان کے پاس آیا کہ جی مجھے بھی لے چلیں. انہوں نے کہا میں تو مولوی ہوں، تم کیا ہو، تمہیں کیوں لے جاؤں؟ کہ جی میں شولوی ہوں.
میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں تو آپ ہی جواب دے پائیں گے، جو جس طرح کا سوال کرے گا، آپ باروب شخصیت ہیں، علم آپ کے پاس ہے، آپ اس کا جواب صحیح دے پائیں گے اور انہیں مطمئن کر لیں گے۔ کچھ ہوتے ہیں مجھ جیسے بھی، تو ان کے سوال آپ کی باروب شخصیت آپ انہیں مطمئن نہیں کر پائیں گے جیسا جواب وہ چاہ رہے ہوں گے، تو اس کے لیے شولوی ساتھ ہے۔ تو ایسے کبھی کچھ لوگوں کو شولویانہ جواب بھی دینے پڑتے ہیں، پھر وہ ہمیں تو زیب نہیں دیتا، اسی لیے پھر وہ اسی قسم کے کوئی ساتھ شولوی رکھنا پڑتا ہے ساتھ، وہ شولوی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، بہت ہی ایک ممتاز شخصیت، بہت علمی اور فکری شخصیت ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب ہمارے ہاں علم و فکر کے تعلق سے بہت باوقار شخصیت ہیں اور بہت معتبر شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ہم سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ کامنٹس ریکارڈ کرائے ہیں اس پروگرام کے تعلق سے، مفتی اکمل صاحب کے تعلق سے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ احکام شریعت وہ پروگرام ہے جو مفتی محمد اکمل صاحب ایک عرصے سے کیو ٹی وی پر کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور آج اس کے 1000 پروگرام مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر جب یہ اتنا بڑا اچیومنٹ اور اتنی بڑی کہنا چاہیے کامیابی حاصل کی ہے اے آر وائی نے، تو میں اے آر وائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مفتی محمد اکمل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مسلسل ان پروگرامز کو جاری رکھا۔ کسی پروگرام کا شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا اور پھر اس کا مومنٹم بھی وہی رہے اور اس کے اندر اس کے جو سٹینڈرڈز مینٹین کرنا اور اس کے معیار کو لے کر چلنا، یہ اہم بات ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام اپنے روز اول سے آج تک جس معیار پر یہ چلا تھا اسی پر یہ گامزن ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ اے آر وائی کی ٹیم نے اور خصوصاً جناب اسماعیل جلالی صاحب نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور اے آر وائی کی ٹیکنیکل ٹیم، اے آر وائی کے دوسرے احباب اور خصوصاً حاجی عبدالرؤف صاحب اور کیو ٹی وی کے تمام وہ احباب جو اس پروگرام کے حوالے سے کسی بھی طرح اس میں شامل یا شریک رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ احکام شریعت پروگرام میں بعض ایسے مسائل کے جوابات بھی آئے کہ جو خواتین سے متعلق تھے، اور خواتین عموماً ایسے سوالات پوچھنے سے جھجکتی ہیں اور سوالات نہیں کرتی، لیکن یہاں کیو ٹی وی کے اس پروگرام میں خواتین نے بھی اپنے وہ مسائل بلا جھجک مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے اور ان کے شرعی جوابات جو ہیں انہوں نے حاصل کیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرامز کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھنے کی کیو ٹی وی کو اور اس کے احباب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا احسان مفتی صاحب اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں یقیناً، اور اکثر پروگرامز میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ میری والدہ کی دعائیں، میری والدہ کی شفقت، میری والدہ کی تربیت جو ہے وہ اس بات کا سبب بنی ہے کہ میں جہاں تک پہنچا ہوں۔ تو یقیناً جو والدین ہوتے ہیں وہی تربیت سے کسی شخصیت کو بناتے ہیں، کسی شخص کو شخصیت بنانا یہ والدین کا کام ہوتا ہے۔ تو ٹیلی فون لائن پر ہم نے گزارش کی مفتی صاحب کی والدہ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اس کامیابی پر اور اس خوشی کے موقع پر؟ بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ جی اللہ میاں آپ لوگوں کو بس خوش و خرم رکھے، میرے بچے کو اسی طرح سے اس کو استحکام بخشے اور اسی طرح ذوق و شوق اس کا قائم رہے۔ حاجی صاحب جو ہیں ان کو اللہ میاں صحت دے، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، قاسم جلالی صاحب جنہوں نے یہ تیار کیا ہے پروگرام، اور آپ کے اور مفتی صاحب کی جو کیمسٹری ہے یہ برقرار رہے تا حیات۔ مجھے بے حد یہ کچھ مجھے لگتا ہے یہ آپ کی دعائیں ہی ہیں کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی گیا
انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی اور مفتی صاحب کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے. مجھے اس پر فخر ہوتا ہے, مجھے تو, میں کس قابل ہوں, مجھے تو اس پر فخر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے جی آپ کی اور مفتی صاحب کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے ہمیں. ہاں نہیں, آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, کیمسٹری بہت غضب کی ہے. جی بہت غضب کی ہے. آپ جب ہوتے ہیں, جو جتنے بھی 30 روزے ہوتے ہیں, 29 ہوتے ہیں, تو میں تو پوری رات سوتی نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کے پروگرام کے لیے جاگی رہتی ہوں, دیکھتی ہوں. بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا. اور جو آپ حصے مزاح کی ابھی بات کر رہے تھے, وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے. ذرا تھوڑے سے سنجیدہ ہونے لگتے ہیں تو تھوڑا کوئی بیچ میں اگر ذرا سا ایسا ہو جائے تو بہت مزہ آتا ہے. جی, اور ماشاءاللہ آپ کی اپنی ذہانت مسلم ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی شفقت ہے. جگہ. مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے لیے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی میری والدہ مجھے ڈانٹتی ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. اچھا, میں آپ کی مثال ان کو دیتی ہوں. میں نے کہا تسلیم صابری کو دیکھیں آپ ذرا, وہ کتنے سلیم ہیں. تو مجھے کل بتا رہے تھے کہ وہ 1 کھجور کھاتے ہیں اور 2 جو ہیں وہ یہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں. نہیں تو میں نے تو 36 بار کہا. نہیں اتنا نہ کھایا, اتنا بھی نہ کرے. خیر آپ تو زیادہ ہی کچھ سختی کرتے ہیں. نہیں میں اچھا, جب بھی میں کہتی ہوں نا یہ اپنا پیٹ اندر کر کے مجھے دکھا دیتے ہیں, دیکھیں بالکل سلیم ہوں میں. تو آپ کہا کریں نا کہ 100 تک گنتی گن کے بھی دکھائیں. اب نہیں, میں نے یہ کہا ان کو کہ دیکھیں جب دین کا کام, آپ کی صحت صحیح ہوگی تو دین کا کام ہوگا. جی, جب تم بیمار ہوگے تو دین کا کام کیسے کرو گے؟ بس میں تو کہتی ہوں یہ تم سوچو. میری کوئی بات یہ رد نہیں کرتے کبھی بھی, لیکن اس طرف یہ توجہ کریں. امی اتنا مصروف, حالانکہ مشین لی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن وہ رکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ہاں نہیں, وہ میرا خیال ہے میں نے بنا کے دیجیے, بس اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. جی ہاں بالکل. نہیں, یہ تو ہم بھی دعا بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب اس کی گواہی دیں گے. میں نے ان کو کئی بار اس چیز کا ذکر کیا کہ جو ہے وہ ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے. اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, کھانے پینے کی کوئی ایسی سختی پابندی نہیں ہے. ایکسرسائز یوگا کی بتائی ہے اتنی اچھی کہ بیٹھے بیٹھے بھی یہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, اتنی اچھی یوگا, پوری کتاب پڑھ کے ان کو بالکل مختصر. اب دیکھیں جب کلپ آپ دکھا رہے ہیں, جی ہاں, ان کو دیکھیں آپ, اور جو اب دیکھیں. جی ہاں بالکل. اچھا, ان کا نام اکمل کس نے رکھا تھا؟ یہ ہم نے ان کا تاریخ پیدائش کے حساب سے نکلوایا تھا. ماشاءاللہ, جس نے رکھا ہے نا اس بہت سمجھ بوجھ کے رکھا ہے اس نے نام. یہ اس میں بامسمہ ہے. ہمارا اجمل ہے, ان کا اکمل ہے. تو یہ اس میں بامسمہ ہے. اجمل بھی ہیں یہ ماشاءاللہ, اور اکمل تو ہیں ہی. تسلیم صاحب ایسے ان کی جو ہے نا یہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں مفتی صاحب, ان کی مشقت بہت ہے. جی, اور ایک اور خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مفتی صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے عمرے کے پیکج کا اعلان حاجی رؤوف صاحب نے کیا تھا, تو آپ کے لیے بہت خوش ہوئے. آپ کی ٹیلی فون کال آئی, ان کی ابھی کال آئی ہے, انہوں نے آپ کے لیے بھی عمرے کا پیکج پیش کیا ہے. اچھا, بہت شکریہ. بہت آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک. اور ہم سب کو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھتی رہیے. بہت یہ آپ لوگوں کا کوٹا علیحدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی, بہت نوازش. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ اسی خوشخبری کے ساتھ کہ حاجی رؤوف صاحب نے مفتی صاحب کے لیے بھی اور ان کی اہلیہ کے لیے بھی اور ان کی والدہ کے لیے بھی عمرے کا پیکج کے ساتھ اعلان کیا ہے. لوٹ رہے ہیں ہم اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. احکام شریعت کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ 1000 پروگرامز الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے, صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد, وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. تو اس دین کی خدمت کا جو صلہ اللہ اور اس کا رسول عطا فرمائیں گے نا, اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. یہاں پر اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنا, جس طرح علماء کرام نے حوصلہ بڑھایا ہے, جس طرح اسکالرز نے حوصلہ بڑھایا ہے, جس طرح ناظرین حوصلہ بڑھا رہے ہیں, جس طرح حاجی عبدالرؤوف صاحب نے جس طرح حوصلہ افزائی کی ہے, یہ ایک آئیڈیلزم کی طرف جا رہی ہے. یعنی کسی کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے, آئیڈیل بنانے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ان ناظرین کے لیے کہ جو اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی طرف لے کر جانا ہے, پائلٹ بنانا ہے,
ماس کمیونیکیشن کرائیں. دنیا کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کا راستہ ہو سکتی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیاوی طور پر بہت ترقی دے سکتی ہیں؟ ایک آپشن کا اضافہ کیجئے، بلکہ اسے ترجیحی بنیادوں پر شامل کیجئے. کیا آپ آئیڈلائز نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں اتنی عزت مل رہی؟ آخرت کی عزت کا تو نہ آپ تصور کر سکتے ہیں نہ میں تصور کر سکتا ہوں. میں خدا کی قسم اس 1000 پروگرام میں شرکت کے لیے جب مجھے مفتی صاحب نے حکم فرمایا تو میں نے اسے اپنا فخر جانا. اسماعیل جیلانی نے مجھے اس پروگرام کے لیے جب کہا، میں نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا فخر جانا کہ میں اس وقت پاکستان میں بھی نہیں تھا. رمضان کے فوراً بعد جب یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہو رہا تھا ہماری بات ہوئی، میں اس لیے بھی کہ قیامت کے دن جب ان پروگرامز کا اجر دیا جا رہا ہو تو کہیں تھوڑا بہت حصہ، جہاں بے شمار حصہ مفتی صاحب کے حصے میں آ رہا ہو، حاجی عبدالرؤف صاحب کے حصے میں آ رہا ہو، اور ARY QTV کی تمام ٹیم کے حصے میں آ رہا ہو، اس کے کیمرہ مین کے تمام لوگوں، میں کسی ایک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تمام لوگ، مارکیٹنگ والے یا کسی بھی انداز سے اس پروگرام کے تعلق سے اس میں شریک ہونے والے، تو کہیں تھوڑا سا حصہ تو میرا بھی ہو جائے گا. تو میں اس فخر کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں کہ یہ ایک تاریخی پروگرام ہو گیا ہے. میں شامل کرنا چاہتا ہوں کچھ اور کامنٹس. ہماری ایک بہت ہی محترم شخصیت ہیں، ممتاز مذہبی اور سماجی شخصیت حاجی محمد حنیف طیب صاحب. آئیے ان کے کامنٹ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں کیو ٹیلی ویژن کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت سارے ان کے مذہبی پروگرام پوری دنیا میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن رہے ہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہو، چاہے وہ شہدائے کربلا کا موقع ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کا موقع ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کے عرس کا موقع ہو، اور ایسے ہی دیگر مواقع پر ان کے پروگرام لوگوں میں ایمانی جذبہ پیدا کرتے ہیں، ایمان کو جلا بخشتے ہیں. خصوصاً ان کا پروگرام احکام شریعت، جس سے مفتی محمد اکمل صاحب لوگوں کو شریعت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. ماشاءاللہ 1000 ایپیسوڈز ان کے مکمل ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑا عروج ہے. میں حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی خدمت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ایک ایسے دور میں جب بعض لوگ ٹیلی ویژن کھولنے میں بھی دقت محسوس کرتے ہیں کہ وہاں بعض اوقات ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس سے بچوں کے کیریکٹر پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، ایسے موقع پر فروغ قرات ہو، فروغ نعت خوانی ہو، بزرگان دین کی تعلیمات پھیلانی ہوں اور شریعت کے مسائل بتانا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیو ٹی وی پر بڑی کرم نوازی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کرم نوازی کو اور بھی زیادہ وسیع کرے اور جاری رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب اپنے خیالات کا، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے اس پروگرام کے تعلق سے، احکام شریعت کے تعلق سے اور مفتی صاحب کے تعلق سے. ایک تصور جو آئیڈیلزم کا تصور ہے بہت تبدیل ہوا کیو ٹی وی کے آنے کے بعد. بہت سے لوگ ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مفتی اکمل بنائیں. جی ہاں، بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملے ہیں، یہی نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ایک انقلابی تبدیلی میں نے دیکھی ہے. اور میں کہتا ہوں جو دیکھیں دیگر جو مذہبی چینلز اتنے زیادہ کیو ٹی وی کے بعد آئے، یہ یقیناً کیو ٹی وی کی کامیابی کا ایک بین ثبوت ہے. اگر کیو ٹی وی اس پرفتن دور میں اسٹینڈ لے کر، اور شروع میں آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایڈ دکھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو چینل چلے کیسے؟ لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کتنے عرصے تک کیو ٹی وی صرف حاجی عبدالرؤف صاحب اپنے خرچے سے چلاتے رہیں؟ جی ہاں. اس چیز کو کتنوں نے سراہا ہے.
کتنوں نے اس کو محسوس کیا، یہ دیکھیں نا. صحیح. ابھی اس کے بعد جب کیو ٹی وی ہائپ پر آیا، اس کو دیکھ کر کہ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کا پیغام گھر گھر تک پہنچا ہے اور ایک اہمیت واضح ہو گئی، تو پھر آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے چینلز کھل گئے ہیں اور بہت سارے کھلنے والے ہیں. تو بالکل اس سے ایک اثر بہت دور تک پہنچا ہے، اور ہم نے لوگوں کے کمنٹس یہ دیکھے ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی عالم بنے اور مفتی بنے. جی ہاں. اور پڑھا لکھا طبقہ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مالدار طبقہ ہے. اور ماشاءاللہ میری اپنی اکیڈمی ہے الفرقان اسکالر اکیڈمی، اس میں بہت سارے بچے آتے ہیں، اور اس میں ہم نے بڑی چینج دیکھی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بچے بعض اوقات تو مطلب اپنی ایجوکیشن کو وہاں کے ایجوکیشن کو ادھورا چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں. یعنی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یا ساتھ ساتھ وہ کرتے رہیں گے یا بعد میں وہ کریں گے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چینج ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور واقعی جیسے آپ کہنے والے تھے، میں خیال میں بیچ میں بات ادھر ادھر ہو گئی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کم از کم ایک بیٹا یا ایک بیٹی کو وہ دین کی طرف مائل کریں. بالکل. میں نے ذکر کیا، آپ کی زبان سے جب لوگ سنیں گے تو یقیناً اس پر ترغیب زیادہ محسوس ہونی چاہیے. میں نے بھی یہ ذکر کیا کہ آپ کے پاس ایک آپشن اور آ گیا ہے، اور اسے ترجیحی بنیادوں پر شامل کیجئے. یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. آخری بات، ایک دو باتیں مجھے کرنی ہیں. کبھی آپ کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں؟ وہ علمی طبقہ ہو، علماء میں سے ہو یا دنیا دار طبقہ. جی ہاں، اصل میں کئی مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو فلموں میں، ڈراموں میں کام کرنے والے ہیں. ایئروائی میں ملتے ہیں، باہر مارکیٹ میں کہیں میں گیا ہوں وہاں پر مل گئے، اور پھر جب وہ آ کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے، میری فیملی آپ کا پروگرام دیکھتی ہے، والدہ آپ کی پروگرام دیکھتی ہیں. ایک ایکٹر تو ایسے ملے، انہوں نے اسی ٹائم اپنی والدہ سے بات کروائی کہ ہماری والدہ بڑی آپ سے خواہش رکھتی ہیں کہ جی بات ہو. پھر ان سے گفتگو کی، تو اس وقت مجھے واقعی حیرانی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ بہت دور دور تک لوگ، اور ایسے بھی کچھ ہیں لوگ شوبز سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے اپنے جو اس قسم کے مسائل تھے، خاندانی جھگڑوں کے یا کچھ ایسے مسائل تھے، وہ میرے پاس آ کر بھی انہوں نے حل کروائے. مطلب اس اعتماد کے ساتھ، یقین اس باتیں دیکھتے ہیں، پھر اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ آئیں. تو یہ خوشی ہوتی ہے اور حیرانی بھی، جیسے آپ نے کہا کہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر. اسی طرح بڑی سیاسی شخصیات، میں آپ کو بتاؤں، بڑی سیاسی شخصیات میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ وہ جب بتاتے ہیں آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں بہت پسند آتا ہے، تو وہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. بہت ڈھیروں دعائیں اس پروگرام کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے، حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے، اور بہت سی دعائیں کہ یہ پروگرام چلتا رہے، لوگوں تک دین کی آگہی پہنچتی رہے. اور جس نے اس پروگرام میں سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ خیر کی چیز میں سب کو شامل کر لینا چاہیے. وہ شخص جس نے اس پروگرام کا کوئی ایک ایپیسوڈ بھی دیکھا ہو، قیامت کے دن وہ بھی صلہ پائے، اجر پائے اس پروگرام کے تعلق سے. اور مجھے بھی، ہم سب کو اس میں سے حصہ نصیب ہو. ایک دفعہ پھر حاجی عبدالرؤف صاحب کو مبارکباد، اس کی تمام ٹیم کو مبارکباد، اوپر سے لے کر نیچے تک تمام مینجمنٹ کو اس پروگرام کی کامیابی پر مبارکباد. مفتی اکمل صاحب کو مبارکباد، اس پروگرام کے ڈائریکٹر سید اسماعیل جلالی صاحب کو مبارکباد، تمام کیمرہ مین، اسٹاف، ٹیکنیکل اسٹاف، تمام لوگوں کو، مارکیٹنگ والوں کو، سب کو اس کی بہت مبارکباد. ایڈیٹرز کو، گرافکس والوں کو، مطلب میں کسی ایک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں ذکر نہ کر پایا ہوں تو اللہ اور اس کا رسول یقیناً جانتا ہے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی کامیابی پر شکر ادا کیا جائے اللہ کا. آخر میں دعا کریں گے مفتی اکمل صاحب. اور بہت خوشی ہوئی مجھے آج اس پروگرام میں شریک ہو کر. ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. جی میں دعا سے پہلے دو جملے صرف اسماعیل کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ ماشاءاللہ بہت محنتی نوجوان ہے، اور جس طریقے سے یہ پروگرام تیار کیا ہے، محنت ظاہر ہے. اور مجھے ان کی ایک بات بہت ہی پسند ہے، اور وہ بات ہے ادارے سے مخلص ہونا. جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ادارے کو ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے. جی ہاں، اس شخص کے اندر میں نے یہ اخلاص دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے کہ ادارے سے بہت مخلص ہے. ادارے کی ترقی، پروگرام کی ترقی کے لیے، نام کے لیے واقعی بہت سنجیدہ محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا، سب سے پہلے تیری بارگاہ میں ہزارہا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا.
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، اور پھر تیرا مزید شکر اللہ تعالیٰ کہ تو نے ہمیں میڈیا پر ایک ایسا پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے اصلاح پائی، نمازی بنے، حرام حلال کی تمیز حاصل ہوئی، گناہوں سے پرہیز کیا۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہم نے محنت کی، کاوش کی، لوگوں نے اس کو سراہا، لیکن جب تک کہ تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہ کرے سب بیکار ہے۔ یا رب کریم ہم سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا رب کریم دیگر اور ایئر وائی پہ جتنے بھی دینی پروگرامز چل رہے ہیں سب کو کامیابی، مقبولیت عطا فرما، ان سب کا بہترین ان پروگرام کرنے والوں کو اجر عطا فرما۔ یا رب کریم خاص طور پہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی جانی بھائی اور حاجی اقبال صاحب اور ان کی جتنی نسلیں اس وقت کام کر رہی ہیں اور تا قیامت آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، انہیں ہر قسم کے حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آصب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ جس طریقے سے یہ دین کے لیے تعاون کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یا رب کریم ان کی نسلوں کے لیے اسی طرح کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسماعیل جلالی بھائی نے جس طرح محنت کی، دیگر ڈائریکٹرز جس طرح ہمارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، انہیں بھی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، مزید ہمت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے تسلیم صاحبی بھائی جس محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس محنت کے ساتھ احسن انداز سے پروگرام پیش کر کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے، ترغیب دینے کا سبب عظیم بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے زبان میں مزید شیرین روانی تاثیر عطا فرما، ان کے کام میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ جتنا ہمارا اسٹاف یہاں کام کر رہا ہے، جنہوں نے رات دن محنت کی، ابھی بھی بچے لگے ہوئے ہیں، یا رب کریم ان کی محنتیں بھی قبول فرما، ان کے خاندان پر، ان کے گھر والوں پر، خود ان پر خاص رحمت برکت نازل فرما۔ یا رب کریم اور خصوص طور پہ تمام حاضرین سے، میری ناظرین سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے، حاجی عبدالرزاق صاحب کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانی عطا فرمائے، انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اس بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا سامان بنائے، اگر بتقاضائے بشریت کی خطا سرزد ہوئی ہو تو یا رب کریم اس کا کفارہ بنا دے، اور اس تکلیف کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی